السلام علیکم. کہ جیسے ہی میں نے اپنی پروفائل کھولی انسٹا کی تو مجھے سامنے ایک ویڈیو نظر آئی جس کو دیکھ کر میرا دماغ، میرا ذہن کام کرنا چھوڑ دیا اس نے. میں حیران ہو گئی کہ یہ واقعی ہم ہیں، ہم مسلمان لوگوں میں سے لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. دیکھ کے اتنا افسوس ہوا کہ موبائل رکھ کے سونے جا رہی تھی لیکن یہاں آ کے بیٹھ گئی کہ سوچا آج نہیں بولا تو کب بولا، کیونکہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر یہ کرنا ہم سب پر فرض ہے اور اس پر عمل کرنا بھی ہم سب پر فرض ہے. کیا دیکھا میں نے؟ آئیے آپ کو دکھاتی ہوں. کیسی لگی آپ کو ویڈیو؟ ایک عام غیرت مند مسلمان ہونے کے تقاضے کے مطابق یہ ویڈیو دیکھ کے آپ کا خون کھول جانا چاہیے، آپ کا دل چھنی ہو جانا چاہیے، آپ کو رات میں نیند نہیں آنی چاہیے. بجائے اس کے کہ اس ویڈیو کو دیکھ کے ہم لائک کریں، کامنٹ کریں اس کو اور اس کو اپریشیٹ کریں، ہمیں ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، ان کو رپورٹ مارنا چاہیے. چن چن کر انسٹاگرام ہو، یوٹیوب ہو یا ٹویٹر ہو، جہاں جہاں بھی ان کے اکاؤنٹ ہیں، جہاں جہاں بھی ایسے ایکٹر یا ایکٹریس، چن چن کر ان لوگوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. آپ نے شغل بازی لگائی ہوئی ہے لیکن اب آپ لوگوں نے اپنے دین کا نہیں ہمارے دین کا تماشا بنا دیا. حدیث شریف ہے من تشبہ بقوم فہو من، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ اسی قوم میں سے ہوگا. یعنی آپ نے اپنے ساتھ کتنے لوگوں کو انوالو کر لیا، خود بھی مشابہت اختیار کری اور لوگوں کو بھی اس مشابہت اختیار کرنے میں انوائٹ کیا، اور آپ سوشل میڈیا پہ ڈال کر جو لوگ بھی اس کو لائک کر رہے ہیں، جو لوگ بھی اس کو شیئر کر رہے ہیں، خدارا ان کے ایمان سے نہ کھیلیے. یہ بہت بہت ضروری ہے کہ یہ جانیں ہم کہ ہم غیر مسلموں کے طریقوں پہ رہنے نہیں آئے. اتنی محنتوں اور اتنی کوششوں اور اتنی قربانیوں کے بعد ہم نے اپنا یہ ملک حاصل کیا، ہم نے اپنے دین کو بچایا. ہمارا دین اسلام جو ہے پوری دنیا کے جو ادیان ہیں، پوری دنیا کے ادیان میں سے خاص ہمارا دین کامل ہے اور مکمل ہے. ہمیں اس میں کسی بھی قسم کی نئی چیز، کوئی بدعت، کوئی ایسا رسوم، کوئی ایسے احکام اب ہمارے پاس رہ نہیں گیا جو ہمیں ایڈ کرنا چاہیے. اس میں اگر ہم اس کے اندر مزید اب کچھ ایڈ کرتے ہیں یا ہم اس میں کچھ داخل کرتے ہیں تو اس کا مطلب نعوذ باللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا دین مکمل نہیں ہے. ہمیں اپنے دین سے ممتاز کرنے کے لیے، ہمیں اپنے دین میں ایک امتیازی طور پر منفرد کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے جگہ جگہ قرآن پاک میں احکام نازل کیے ہیں. ہمیں اشرف المخلوقات کہا ہے. جو دائرہ اسلام میں داخل ہوگا مردوں کے لیے ان میں حکم دیا گیا ہے کہ وہ ایک خاص طریقے سے، ایک خاص تکلیف سے گزر کر وہ مسلمان کہلائے جائیں گے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. جب ایک چھوٹا سا بچہ ماں کی گود میں ہوتا ہے اور ماں جب اس کو ختنہ کرانے کے لیے لے کے جاتی ہے کہ آگے چل کر اسی سے پہچانا جائے گا کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں، اس چھوٹے بچے کی تکلیف کا اندازہ صرف اس ماں کو ہو سکتا ہے اور جو خود اس بچے پہ گزر رہی ہو. لیکن بڑے ہو کے ہمارا تقاضا کیا ہے کہ ہم سب چھوڑ دیں، ہم ایسے لوگوں کی مشابہت اختیار کر لیں جو ہمارے دین کا حصہ ہی نہیں. ہمارے نبی نے احادیث مبارکہ میں، قرآن کریم میں صاف واضح طور پر آیات موجود ہیں
کہ جو کوئی کسی قوم کی مشابہت کو اختیار کرے گا، غیر مسلموں کے طریقے پہ چلے گا، ان کا شمار اس میں ہوگا۔ اور یہاں جو ان طریقوں کو پسند بھی کر رہا ہے تو کیا ان کا شمار اس میں نہیں ہوگا؟ ہم ایک کلک سے، ایک لائک سے، ایک کامنٹ سے کن لوگوں کے ساتھ جا رہے ہیں؟ ہمیں سوچنا چاہیے، یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے۔ ان ایکٹر اور ایکٹریس کے بارے میں کہنا بالکل بیکار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کے دلوں کو سخت کر دیں گے۔ جو لوگ ہدایت نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو سخت کر دیتے ہیں، مہر لگا دیتے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، ان کے کانوں پہ مہر لگا دیتے ہیں، ان کی آنکھوں پہ مہر لگا دیں گے، نہ وہ حق سن سکیں گے اور نہ حق کو سمجھ سکیں گے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں تو گفتگو کرنا ہی بیکار ہے۔ لیکن ایسے لوگ عام امت کو، عام کمسن امت کے لڑکے لڑکیاں، نوجوان نسل کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ سوچئے۔ قرآن پاک کی آیت ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنه منهم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ یہ آیت سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ آیت کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، مت بناؤ یہود اور نصارہ کو دوست، وہ آپس میں دوست ہیں ایک دوسرے کے، یعنی کہ وہ ہمارے دوست نہیں ہیں، وہ ایک ہی دوسرے کے دوست ہیں۔ اور جو کوئی تم میں سے دوستی کرے ان سے تو وہ انہی میں سے ہے، اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم لوگوں کو۔ ایک اور جگہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے ایمان والو تم نہ ہو جاؤ ان کی طرح جو کافر ہوئے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص ملت اسلامیہ کو چھوڑ کر کسی دوسری ادیان کی طرف جائے گا، دوسری امت کی مشابہت اختیار کرے گا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو تم یہود اور نصارہ کی مشابہت کو اختیار نہ کرو۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم میں اور مشرکین کے درمیان فرق کی علامت ٹوپیوں پر امامہ باندھنے کا طریقہ۔ کتنی چھوٹی سی بات ہے کہ ہم میں اور مشرکین میں ہم میں اور مشرکین کے درمیان اگر دیکھا جائے گا، دو لوگ کھڑے ہیں کہ وہ ہم ہیں یا مشرکین ہیں، ان کے درمیان اگر فرق کرنا ہوگا تو کیسے فرق کیا جائے گا؟ ٹوپیوں پر امامہ باندھنا، یعنی ہم ٹوپی پر امامہ باندھتے ہیں اور مشرکین بغیر ٹوپی کے امامہ باندھتے ہیں۔ کتنی چھوٹی سی بات بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تنبیہ کری ہے کہ ٹوپی کے اوپر ہم امامہ باندھیں گے تو ہم مسلمان ہیں، ٹوپی کے بغیر امامہ باندھیں گے تو ہم مشرکین میں سے مشابہت اختیار کر لیں گے۔ یہاں تو امامہ باندھنے کے اوپر مشابہت کے اوپر تنبیہ کری گئی ہے۔ جب ہم پورے ان کی طرح ان کے ہی رنگ میں رنگ جائیں گے تو ہمارا دین باقی رہے گا؟ اور یہ لوگ جو اپنے پیچھے دوسرے لوگوں کو لگا رہے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ بہت افسوس کے ساتھ کہ ہمیں آج اپنے دین کے بارے میں خبردار ہونا پڑے گا، ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرنا پڑے گا جو ہمارے دین کا مذاق بنا رہے ہیں، جو ہمیں ہمارے دین سے دور کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے ہمارا اللہ کب ہم سے ناراض ہو جائے۔ ہمیں یہ بات معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم ایک شیئر کرنے یا ایک لائک کرنے سے ہم ان کو بڑھاوا دے رہے ہیں جو ہمیں نہیں دینا ہے۔ ہم تو جی آج یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہیپی دیوالی، کل کو ہم جو ہے وہ
پورا پورا نمستے بھی شروع کر دیں گے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا، ہم کہیں گے کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ ہی تو انسان اس دلدل میں کودتا ہے۔ اور جب ایک بار جب جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کا وعدہ کیا ہے نا ہم سے کہ جو شخص میرے پاس ایک قدم آگے بڑھائے گا، چل کر آئے گا تو میں دوڑ کے اس کے پاس آؤں گا، تو ایسے ہی جو شخص گمراہی کی طرف چل کے جائے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کی بھی دوڑ لگا دیں گے گمراہی کی طرف۔ معاملہ تو ایک جیسا ہی ہے نا؟ تو خدا را ہدایت مانگے اللہ سے، ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کریں، ان کو کامنٹ کر کے، شیئر کر کے، لائک کر کے سنائیں نہیں، ان کو رپورٹ ماریں، ان کو اس بات کا احساس ہو کہ یہ سوشل میڈیا کی پاور ہم بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اگر یہ سوشل میڈیا کی پاور یوز کر کے ہمیں ہمارے دین کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں تو ہم بھی یہ پاور یوز کر کے ان کا بائیکاٹ کر کے، ان کو رپورٹ کر کے، ہم اس غلط کام میں، ہم اس غلط فیصلے میں، اس غلط چیز میں ان کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم بائیکاٹ کریں گے ان کا، اور ایسے تمام لوگوں کا جو ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔